بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر 2021 میں آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ان تمام پروفز کو، تمام چیزوں کو سمجھیے گا، غور کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا، اور اس کے بعد آپ سونا خریدنے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ سونے کے خریدار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک سونے کا خریدار وہ ہے جو ضرورت کے تحت خریدتا ہے، اور ایک سونے کا خریدار وہ ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے خرید رہا ہے۔ دونوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیز سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے، تو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ تین باتیں یاد رکھنی ہوں گی کہ سونے کی جو تعین ہے، جو سونے کی قیمت ہے، اس کے اوپر جو امپیکٹ ڈالتا ہے پاکستان کے اندر، وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ دماغ میں رکھیے گا، انٹرنیشنل پرائز۔ انٹرنیشنل پرائز امپیکٹ ڈالتی ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، اور انٹرنیشنل جو پرائز ہے وہ ڈالر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ کا۔ ایکسچینج ریٹ جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ ڈالر میں اس کو چلا رہی ہے تو آپ کا جو ملک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ روپے کے اندر ہے۔ اب آپ کے ملک میں روپیہ جو ڈالر ہے وہ 100 روپے کا ہے تو کیا ہوگا، 120 کا ہے، 140 کا ہے، 160 کا ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ کی ڈالر کی پرائس پر بڑھے گا۔ یہ دوسرا بڑا امپیکٹ ہے جو سونے کے اوپر ادروائز لے کر آتا ہے۔ سیکنڈ آپشن اس میں آتا ہے۔ اور تیسرا آپشن جو ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے۔ ٹیکس کے اندر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی مرضی شامل ہوتی ہے، بعض اوقات پریشر ہوتا ہے، تو یہ سرکاری ادارے ہیں جو اس کے اوپر ٹیکس کا تعین کرتے ہیں، تو اگر ٹیکس بدل جائے تو ظاہر سی بات ہے پرائس کے اوپر افیکٹ کرے گا۔ تو تینوں پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو جانے چاہیے کہ انٹرنیشنل پرائز یا ٹیکس، ایکسچینج ریٹ ہے وہ، اور ٹیکس جو ہے، یہ تین چیزیں امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم ٹیکنیکل زبان استعمال نہ کریں، آسان الفاظوں میں کہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آتی رہے، اور جتنی ہسٹری کی ضرورت ہے وہی ڈسکس کی جائے، باقی ڈسکس نہ کی جائے۔ جو پریزنٹ صورتحال ہے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی تو میں اس کو زیادہ ٹائم دے دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک بات سمجھ جائیے کہ 1973 تک جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا بیہیویئر تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ ہی صرف اور صرف تعین کرتی تھی، ایک فکس پرائس ریٹ چلتا تھا۔ اگر برطانیہ نے بول دیا کہ 100 پاؤنڈ کا سونا ہے تو 100 پاؤنڈ کا سونا دنیا بھر میں مانا جائے گا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ 1973 وہ ایئر ہے جہاں سے اس کو چینج کیا گیا اور دنیا کے لیے اوپن مارکیٹ کر دی گئی، اور جو مارکیٹ کے جو پلیئرز ہیں انہیں کھیلنے کا موقع دیا۔ آپ اپنے حساب سے اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں، مارکیٹ کو اوپن کیا گیا۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں 1973 سے 2021 تک، تو تاریخ کہتی ہے، ہسٹری کہتی ہے، جو آپ کو مل جائے گا goldprice.org کے اوپر، آپ دیکھیں گے اس کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 ایسے موقع آئے ہیں ان گزرے سالوں میں، یو کین سے ان 50 ایئرس، کہ جمپ لگا ہے۔ جمپ کا مطلب میرا یہ ہے کہ 300-400 گنا جو سونا بڑا ہو، اور وہ واقعات کب ہوئے، وہ کیوں ہوئے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں 3-4 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے سونے کی قیمت میں چینجنگ کی ہے، یعنی کہ عام زبان میں کہوں تو جب بھی دنیا پر برا وقت آیا ہے سونا اوپر گیا ہے۔ مثال دوں تو آپ 73 سے 80 تک کا چارٹ دیکھیں گے تو سن 1980 کے اندر آئل کرائسس آیا تھا، ایران عراق وار، تمام چیزیں، آئل کرائسس جو بھی آپ نے دیکھا تھا پورا پیکج، اس کے اندر آپ کو 300-400% کا جمپ نظر آیا تھا، وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 2008 کے اندر بہت گیپ کے بعد، یعنی کہ مارکیٹ بہت سٹیبل چلتی رہی، لیکن 2008 کے بعد 2008 میں آپ کو نظر آتا ہے کرائسس جنریٹ ہوتا ہے۔ ہسٹری کو آپ کو میں بور نہیں کروں گا۔ 2008 میں جو کرائسس آتا ہے وہ جمپ لگاتا ہے، تقریباً 2.5-3 سال وہ کرائسس رہتا بھی ہے، اور جو اماؤنٹ ہے، جو اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بڑی ہائی رہتی ہے، اور 2011 میں آ کے وہ نیچے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ترتیب سے 2011 سے لے کر پھر وہ ترتیب سے بڑھتی ہے، تمیز سے بڑھتی ہے، عام زبان میں کہوں تو۔ اس کے بعد تھرڈ کرائسس جو آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، جو ہم کو یاد ہے، وہ یہ آپ کا جو وبا آئی اور 2019-2020 میں جو جمپ لگا، وہ چارٹ آپ میں نے کہا کہ آپ goldprice.org میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایکسٹرا آرڈنری جمپ لگا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس فیز میں ہیں اس وقت، تو میں کہوں گا کہ اس وقت ہم کرائسس کی ہی اس تھرڈ فیز میں ہیں جہاں پر اس نے اپنی بڑھنے کی حد پار کی، اور جو بڑا ہے وہ جمپ لگا ہے۔ اور آپ کو میں نے پہلی ویڈیو دی تھی، میں نے کہا تھا یہ ان یوزول ہے، ایسا کبھی نارمل حالات میں نہیں ہوتا ہے۔ نارمل حالات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باقی تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو سونا بڑھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، اور جب تمام چیزیں رک جاتی ہیں، جب دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے،
بحران پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے سوائے سونا بڑھنے کے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ چارٹ دکھاؤں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. ہسٹوریکل تو میں نہیں لے کے جا رہا آپ کو, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یہ چارٹ دکھا رہا ہوں. اس کو ذرا دیکھیے گا. اب یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ کھولا اور اس میں آپ کو پی کے آر میں دکھا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. 9600 سے سٹارٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل آلموسٹ, اور یہ 9300 سے نیچے آ جاتا ہے. یہ ایک مہینے کی بات ہے, لیکن ایک مہینے میں ایسا کیوں ہوا, نیچے کیوں آیا؟ کاروبار بڑا ہوگا, سیدھی سی بات ہے. اب اس کو اگر آپ 2 منتھ میں لے لیں تو بھی آپ کو بہتری ہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بہتری ہے کیونکہ پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے آپ کو ہیل جو نظر آ رہی ہے. اب آپ لے لیجئے 6 مہینے کی رپورٹ دیکھیں, سونا کس حد تک گیا تھا اور کس حد تک وہ نیچے آیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اس طریقے سے اگر آپ سال کی رپورٹ لیں گے, دماغ میں اپنا حال رکھیے گا کہ ہوا کیا تھا, ایک سال پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد سونا اوپر گیا پھر ہی نیچے آیا ہے, تو اس درمیان کیا ہوا تھا یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. اس طریقے سے اگر آپ 5 ایئرس کا لیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیے 5 ایئرس میں کیا ہوا تھا, نیچے سے اوپر گیا ہے, یعنی کہ آج جہاں ہم ہیں وہاں یہ اوپر گیا ہے. پہلے یہ ایک ترتیب چلتا رہا. اس کے علاوہ اگر آپ 10 ایئرس کا لیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجیے شکل اس کی کس طریقے سے چل رہا تھا. 2018 تک 2000 سے لے کر اگر آپ دیکھیں 10 سال کا, تو 2018 تک کیا صورتحال تھی, بالکل نارمل تھا, بلکہ 2019 سے جو بڑا ہے تو یہ جمپ ایکسٹرا آرڈنری ہے, میں نے کہا کہ یہ لگی ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو آل ٹائم لے لیں گے تو یہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ کہاں تھا اور اس کے بعد ابھی کہاں ہے, لیکن یہ جمپس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بہت عجیب اور ان یوزول جمپس جو ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ کس طریقے سے کب بڑا ہے. اب یہ ہسٹری ہے, جو لوگ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں, جو میں نے ڈیٹس دی ہیں وہ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیا ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہوئے تھے جہاں سونا بڑھا تھا. یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امریکن بینک ہے اس نے ایک پیشنگوئی کر دی ہے کہ جو سونے کی قیمت ہے 2022 تک وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ہو جائے گی. اور مگر اگر آپ 50 سالہ ریکارڈ دیکھ لیں, جو کہ یہ اس سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمت پیشنگوئی سے نہیں بنتی ہے. آپ ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تصور کر لیں کہ امریکہ بول رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا, تو وہ ہو سکتا ہے, چال چل سکتے ہیں آپ. لیکن 50 سالہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کہ اس ہائپ سے جو ہو جائے, لیکن سونے کی قیمت جو ہے وہ حقیقت سے جڑے ہوئے معاملات سے ہوتی ہے, اور جو حقیقت میں جو معاملات ہوئے ہیں اس کے ساتھ جڑ کر سونا یا تو نیچے آتا ہے یا پھر اوپر جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو آخری میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا, میں عمل کرنا نہ کرنا میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سونا کے میں نے کہا خریدار 2 قسم کے ہیں. ایک ہیں ضرورت مند جن کو خریدنا ہے, ان کی مجبوری ہے, اور ایک ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو جو لوگ ضرورت مند ہیں, شادی کے حوالے سے, اپنی کوئی گفٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل خرید سکتا ہے, ان کو کوئی منع نہیں ہے, کیونکہ وہ لانگ ٹرم چلے گا. وہ گفٹ ہوگا یا وہ اس کو دیا جائے گا تو وہ رکھے گا تو کبھی نہ کبھی وہ اس کو بینیفٹ ہی دے گا, لیکن بہت ہی لانگ ٹرم میں جا کے, کیونکہ ہم اس وقت جو گزر رہے ہیں حالات ہمارے, یہ کرائسس ٹائم ہے. میں نے کہا کہ یہ نیچے کی طرف جانا اس نے ہونا چاہیے اس کو, کیونکہ مارکیٹ کھل رہی ہے, اور جس طرح کھل رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پرائسز کے اندر فرق آئے گا, آپ کو نظر آئے گا آپ کو باقاعدہ. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں, وہ سونے کو خریدنا چاہتے ہیں, لائک بلاکس خریدنا چاہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ہم لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو بسکٹ بھی کہتے ہیں, بسکٹ خریدنا چاہتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ہم 3rd فیز آف کرائسس کے اندر ہیں. یہاں سے ہم نکل جائیں, ٹھیک ہے نا, یو کین سے ویکسینیشن کمپلیٹ ہو جائے, آپ کو نظر آئے, آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے کہ دنیا نارمل ہو گئی ہے. اب یہ لفظ جو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں نیوز کی, یہ جتنے بھی چینلز ہیں, ان کو سب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے پہلی خبر چلانی ہے کہ آج کتنے مرے. تو یہ جو مرے کا خبر ہے نا, یہ پہلے ہمارے یہاں ڈینگی میں چلتی تھی. جب ڈینگی چلا تھا ہماری مارکیٹ میں تو پہلے یہ کہتے تھے کہ آج ڈینگی سے 100 لوگ مر گئے, 50 لوگ مر گئے. آج بے شک 1000 لوگ مر جائیں مگر نیوز نہیں آ رہی ہے, تو اس لیے اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا ہے. اس طریقے سے یہ وبا پتہ نہیں مکمل طور پہ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن جیسے ہی خبر ختم ہو جائے گی مارکیٹ سموتھ ہو جائے گی, آپ کو یہ ایک اور بیہیویئر نظر آئے گا. اس کے بعد 4تھ فیز کب آئے گا وہ نو باڈی نوز, مگر آپ کو میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی یہ نیوز ختم ہو جائے گی, کوئی ہدایت آئے گی, شاید کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ بس کر دو, اب اس چیز سے اور مزید ہمیں اس پر بات نہیں کرنی, تو مارکیٹ نارملائز ہو جائے گی, اور جس کی وجہ سے
میں امید کرتا ہوں کہ جو پرائز جو کاروبار ہے اس کو جیسے ہی آپ اوپر لے کے جائیں گے، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے پراپرٹی کے اندر، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اپنی کاروبار کے اندر، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اپنے کاروبار کام کے اندر، وہیں پر سونے کی پرائز کو ڈاؤن ہونا ہی پھر ہے، اور سونا پھر بکنے کے لیے بھی آئے گا، تمام چیزیں بھی ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں نے دونوں پارٹیز کو سمجھا دیا ہے، سمجھ میں آپ کو آ گیا ہے 2021 میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، فیصلہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ میرا مشورہ تھا کہ میں آپ کو پورے جو ریسرچ ہے 50 سال کی، اور اس کے بعد اس کو بیس بناتے ہوئے 2021 کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں آپ کو لیے آسانی ہو، ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ حافظ۔